بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزرے کچھ سالوں سے بین الاقوامی سطح پہ مختلف لیکس، وکی لیکس، پیناما پیپرز کو بہت شہرت ملی ہے، اور پاکستان میں پیناما پیپرز کے بعد جو کچھ ملک کے ساتھ کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے ان پیپرز کی بنیاد پہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف ایک بڑا عوامی تحریک چلائی، اور عدالتوں میں یہ ان پیناما پیپرز کو بنیاد بنا کے کیسز کیے گئے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اب یہ کیسز ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے کچھ نتیجہ ملک کی بہتری کے لیے برآمد نہیں ہوا، لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کچھ اغراض و مقاصد ضرور حاصل کیے۔ تب پراپرٹی لیکس فریش منظر عام پہ آئی ہیں، اور یہ میں نے آپ کو ہفتے کے دن ہی اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ اگلے ہفتے کسی بھی دن آ سکتی ہیں۔ ان لیکس میں دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 4 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ان لیکس میں دبئی میں غیر ملکیوں کی اربوں ڈالرز کی جائیداد کا انکشاف ہوا، جسے پاکستانیوں کی بھی تقریباً 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں شامل ہیں، جن میں بہت ساری حکومتی شخصیات بھی شامل ہیں۔ تو اب انٹرسٹ بڑھ گیا، اب وہ جو مرضی ہو، انٹرسٹ تو ہے لوگوں کا۔ پراپرٹی لیکس میں دنیا کے کئی سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکار اور ریٹائرڈ سرکاری افسروں کے نام شامل ہیں۔ اس فہرست میں سیاسی شخصیات ہیں، عالمی سطح پہ پابندیوں کا شکار افراد ہیں، مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ میں ملوث اور جرائم پیشہ افراد شامل ہیں، اور فہرست میں پاکستانیوں کے نام بھی نظر آئے ہیں۔ ان کی جائیدادوں کی مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً 11 ارب ڈالر لگایا گیا۔ دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے۔ پراپرٹی لیکس میں انکشاف ہوا ہے کہ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ تو پراپرٹی لیکس میں شامل پاکستانیوں میں بڑے لوگ ہیں، جیسے صدر آصف علی زرداری کے بچے ہیں، حسین نواز شریف ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کی اہلیہ شرجیل میمن، ان کے گھر والے، سینیٹر فیصل واڈا، فرح گوگی، شیر افضل مروت، سندھ و بلوچستان اسمبلی کے 4 MNAs اور 6 MPA شامل ہیں۔ تو اس فہرست میں مرحوم جنرل پرویز مشرف جو ہیں، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، اور 1 درجن سے زیادہ ریٹائرڈ جنرلز کے ساتھ ساتھ ایک پولیس چیف، ایک سفیر، ایمبیسڈر یعنی، اور ایک سائنٹسٹ بھی شامل ہے۔ ان تمام افراد نے براہ راست اپنی اہلیہ اور بچوں کے ذریعے جائیداد کی ملکیت حاصل کی تھی۔ تو سال 2014 میں آصف علی زرداری صاحب کو ایک غیر ملکی جائیداد تحفے میں ملی ہے، جبکہ انہوں نے اس کو 2018 اس کو ڈکلیئر بھی کیا، اور لیکن بہرحال ڈکلیئر کرنے کے فوراً بعد ہی یا اس سے ذرا پہلے انہوں نے وہ جائیداد کسی کو تحفے میں دے دی تھی۔ 2014 میں جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کے ساتھ نامزد ملزم اور بزنس ٹائکون عبدالغنی مجید نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کیا کہ انہوں نے 32 کروڑ 90 لاکھ روپے سے مالیت کا ایک تحفہ دیا تھا، لیکن نہ تو انہوں نے اس کے تحفے کی قسم اور نہ ہی اس کے وصول کنندہ کا ذکر کیا۔ تاہم GIT نے مارچ 2014 میں دبئی میں ایک پینٹ ہاؤس کی خریداری کے بارے میں ایک میمو برآمد کیا، اور پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا سے یہ بات سامنے آئی کہ عبدالغنی مجید نے یہ جائیداد آصف زرداری صاحب کو تحفے میں دی تھی، جنہوں نے بعد میں ہی اپنی بیٹی کو آگے تحفے میں دی تھی۔ ٹھیک، پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا میں اومنی گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر اسلم مسعود اور ان کی اہلیہ کو بھی متعدد جائیدادوں کے لسٹڈ مالک کے طور پہ دکھایا گیا۔ دی نیوز نے ان میں سے ایک کی قیمت معلوم کی تو پتہ چلا کہ اسے مارچ 2013 میں 10,60,626 درہم یعنی 8 کروڑ روپے میں خریدا گیا۔ اب سوراب ڈنشا جو ہیں وہ بھی دبئی میں جائیداد کے مالک ہیں۔ انہوں نے 2015 میں ایک ولا خریدا، اس کی قیمت 12,71,888 درہم یعنی تقریباً 9 کروڑ 60 لاکھ روپے تھی۔ تو پراپرٹی لیکس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ دبئی میں جائیداد کی مالک ہے، جس کا محسن نقوی نے رواں برس مارچ میں سینٹ الیکشن کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں ذکر نہیں کیا۔ تب ان کے ساتھ کیا ہوگا اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا کے مطابق محسن نقوی کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے عربین رینجز میں 5 بیڈروم ولا کی وہ مالک ہیں، اور انہوں نے اس ولا سے کرائے کی مد میں 6 لاکھ درہم یعنی تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ کی آمدنی حاصل کی۔ اور دی نیوز کے مطابق یا ان کی جانب سے دیکھے گئے ریکارڈ کے مطابق یہ ولا اگست 2017 میں 47,47,888 درہم یعنی تقریباً 32 کروڑ 90 لاکھ روپے میں خریدا گیا، اور یہ ولا اپریل 2023 تک ان کی ملکیت رہا۔ ریکارڈ کے مطابق اسے 45,50,000 درہم یعنی تقریباً 34 کروڑ 40 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا۔
اور پھر غالباً انہوں نے ایک اور لے لیا اس کے بعد. لیکن اینی وے چونکہ دی نیوز اور اب دیگر اداروں کو دستیاب ڈیٹا جو ہے 2022 تک اپڈیٹڈ تھا، اس لیے محسن نقوی کی اہلیہ کا نام اس میں ایک بار پھر آیا جو کہ مذکورہ معلومات سے متعلق ہے. تاہم اگر دبئی کے لینڈ ریکارڈ کو دیکھا جائے تو وہ بعد میں بھی دبئی میں جائیداد کی مالک رہی ہیں وہ ہاؤس وائف. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مالک تو محسن نقوی ہیں. ہاؤس وائف تو نہیں خرید سکتی، اس کی تو آمدنی نہیں ہے. وہ تو گھر کے یعنی گھی اور مسالوں اور گوشت کے پیسوں سے پیسے بچا کے تو دبئی میں ولاز نہیں خرید سکتی. تو اس تحقیقاتی منصوبے کے میڈیا پارٹنر کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے دبئی میں رواں سال جنوری میں ایک اور جائیداد خریدی تھی جب محسن نقوی پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ تھے. تو 2 ماہ بعد وہ مارچ میں سینٹ کی نشست کے لیے امیدوار تھے. انہوں نے اس جائیداد کو ڈکلیئر نہیں کیا اور اس بارے میں ایک سوال کے جواب میں ان کی اہلیہ نے کہا محسن نقوی کی کہ ہم رواں سال کے ٹیکس ڈکلیریشنز اور الیکشن کمیشن کے لیے اسے ڈکلیئر کر دیں گے. نو پرابلم، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کچھ نہیں ہونا. ماہرین اقتصادیات اور نامہ نگاروں کی جانب سے تجزیہ کیے گئے ڈیٹا لیک کے مطابق دبئی میں غیر ملکیوں کی زیر ملکیت رہائشی جائیدادوں کی تعداد میں بھارت پہلے نمبر پر ہے. دبئی میں 29,700 بھارتیوں کی ملکیت میں 35,000 جائیدادیں ہیں اور ان جائیدادوں کی کل مالیت کا تخمینہ اسی سال $17 ارب تک لگایا گیا. تو جائیدادوں کے مالک پاکستانی شہری دوسرے نمبروں پہ ہیں. یہاں 17,000 پاکستانیوں کی 23,000 رہائشی جائیدادیں ہیں اور کئی ایک ایسے جن کی 300 بھی ہیں. تو جائیدادوں کے مالکان میں پاکستانیوں کے بعد برطانیہ اور سعودیہ کے شہری ہیں. بہرحال سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واڈا نے پراپرٹی لیکس میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پراپرٹی لیکس پروپیگنڈا مہم ہے اور اس کی ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. پی ٹی آئی کے کسی بھی فرد کا پراپرٹی لیکس میں کوئی ذکر نہیں ہے. تو الطاف خاقانی نیٹ ورک جو ہے جس پر منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے الزام میں امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی تھیں، وہ بھی اس فہرست میں سامنے آیا. ان کا بیٹا، بیٹی، بھائی، بھتیجا دبئی میں متعدد جائیدادوں کے مالک ہیں. ان میں سے 3 کو پابندیوں کا بھی سامنا ہے. ایک اور قابل ذکر کردار حامد مختار شاہ ہے جو راولپنڈی میں مقیم ایک معالج ہے جن پر امریکہ نے پاکستانی مزدوروں کے اغوا، ان کو حراست میں رکھنے اور ان کے گردے نکالنے میں ملوث ہونے پہ پابندی عائد کی تھی. تو حامد مختار شاہ بھی متعدد جائیدادوں کے مالک کے طور پہ درج ہیں. ہزاروں پاکستانی جو جائیدادوں کے مالک ہیں ان میں 1 درجن قریب ریٹائرڈ فوجی جنرلز، پاکستانی ایئر فورس کے 2 ریٹائرڈ ایئر وائس مارشلز، ایک حاضر سروس انسپیکٹر جنرل پولیس، ایک ریٹائرڈ صدر نیشنل بینک آف پاکستان، ایک سابق چیئرمین اور ڈی جی سی ایل اور ایک حاضر سروس چیئرمین کاؤنسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ریٹائرڈ فوجی جنرلز میں سب سے زیادہ نمایاں نام جو ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا ہے. سابق فوجی عامر اور ان کی اہلیہ کا نام ایک ڈیٹا میں 3 پراپرٹیز کی ملکیت کے حوالے سے ظاہر ہوا جو کہ دبئی، مرینا، برج خلیفہ اور الثانیہ 5 کے علاقوں میں ہے. لیک ڈیٹا میں 2020 سے 2022 کے دورانیہ کا ہے اور اس میں سابق صدر کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ کا نام بھی شامل ہے. یہ بعد میں کور کمانڈر بھی بن گئے تھے. ان کا نام پینڈورا پیپرز میں بھی آیا تھا. جنرل شفاعت کا بیٹا اس جائیداد میں شریک بھی ہے ان کی ملکیت کا. تو جنرل شفاعت نے آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کے رابطے پر اس پراپرٹی کے حوالے سے ملکیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تمام بیرون ملک جائیدادیں پاکستان میں ٹیکس حکام کے پاس ڈکلیئرڈ بھی ہیں. جنرل مشرف کے عہد کے سابق ڈی جی سی، سابق میجر جنرل احتشام ضمیر، ان کے بیٹے اور دیگر بچے وہ الورسان فرسٹ اور مرینا آرکیڈ ایریا میں بھی بطور جائیداد کے مالکان فہرست میں شامل ہیں. تو اسی طرح این ایل سی اسکینڈل کے لیفٹیننٹ جنرل افضال مظفر، ان کے بیٹے اور سابق ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس میجر جنرل احتشام ضمیر اور ان کے بچوں کے نام بھی فہرست میں موجود ہیں. اب آئی جی آزاد کشمیر ڈاکٹر سہیل حبیب تاجک کا نام الدفاع فرسٹ الثانیہ 3 میں جائیداد کے مالک کے طور پہ فہرست میں شامل ہے. انہوں نے جائیداد مالک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا انہوں نے 2002 میں اس وقت خریدی تھی جب وہ اقوام متحدہ میں کام کر رہے تھے اور ان کی تنخواہ $10,000 تھی. ان کے مطابق انہوں نے یو این بینک سے یہ رقم قانونی طریقے سے دبئی ٹرانسفر کی اور اس جائیداد کو اپنے اثاثے کے طور پہ ڈکلیئر کیا. نیشنل بینک آف پاکستان کے سابق صدر عارف عثمانی کا نام بھی فہرست میں ایک پینٹ ہاؤس کے مالک کے طور پہ شامل ہے. ایک اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم
ایلیٹ ریزیڈنسیا میں 4 میں ایلیٹ ریزیڈنٹس 4 میں جائیداد کے مالک ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عالم جان مسعود اور ان کی اہلیہ پام جمیرہ ایریا میں 5 کمروں کے اپارٹمنٹس کے مالک ہیں. لیگ ڈیٹا میں میجر جنرل غضنفر علی خان S15 بلڈنگز الورسان فرسٹ میں ایک پراپرٹی کے مالک ہیں, اور میجر جنرل راجہ محمد جو ہیں عارف نذیر بھی یعنی یہ 2 مہنگی پراپرٹیز کے مالک ہیں. دریا اثنا ایئر وائس مارشل سلیم طارق اور ایئر وائس مارشل خالد مسعود راجپوت کے نام بھی پراپرٹی مالکان کے طور پہ شامل ہیں. پیرس میں میجر جنرل ریٹائرڈ محمد فاروق, میجر جنرل ریٹائرڈ انیس باجوہ کی اہلیہ میجر جنرل ریٹائرڈ نجم الحسن شاہ کا نام بھی شامل ہے. تو سابق چیئرمین OGDCL زاہد مظفر اور چیئرمین PCST سعید انوار الحسن گیلانی کا نام بھی فہرست میں جائیداد کے مالکان کے طور پہ موجود ہے. تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ پاکستان سے باہر کسی فرد کا کسی جائیداد کا مالک ہونا کوئی غیر قانونی سرگرمی تو نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے پاس بیرون ملک جائیدادیں ہوتی ہیں کیونکہ یا تو انہوں نے بیرون ملک کام کیا ہوتا ہے یا ان اثاثوں کو خریدنے کے لیے اپنی ٹیکس شدہ آمدن کا بھی استعمال کیا ہوتا ہے, اور یہ ان کے متعلقہ ملکوں میں ٹیکس اور کام کے لیے ہے کہ جو معاملوں کی قانونی حیثیت کا فیصلہ کرے. دبئی اسلامی دنیا میں ترقی اور جدت کی علامت کی حیثیت رکھتا ہے, اور یہاں کے متحرک کاروباری مراکز اور بزنس دوست ماحول نہ صرف لاکھوں پیشہ ور اور کاروباری افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے بلکہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے. تاہم کسی بھی بڑے عالمی شہر کی طرح دبئی کے بھی اپنے چیلنجز ہیں, اور ہر کمیونٹی کے کچھ لوگ ذاتی فائدے کے لیے قوانین کا غلط استعمال کر کے نظام کا استحصال کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. ان کے یہ اقدامات شہر کی مجموعی عظمت یا اقدار یا اس کی حکمرانی کی عکاسی تو نہیں کرتے, لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے ان لوگوں کی یا تو وہ غلط بیانی کریں یا اس کو چھپائیں. جیسے محسن نقوی نے کہا کہ جی اہلیہ کے نام دبئی میں خریدی جائیداد ڈکلیئرڈ ہے. کہاں پہ ڈکلیئرڈ ہے؟ جائیداد جمع کرائے گئے ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کی, کون سے والوں میں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے جمع گوشواروں میں بھی ڈکلیئر کیا. سیریسلی؟ پراپرٹی 1 سال پہلے فروخت کی گئی تھی, حال ہی میں ایک نئی پراپرٹی خریدی گئی تھی, یہ محسن نقوی صاحب نے کہا. تو یہ تو آپ کی بیگم نے خریدی ہے, تو آپ کیوں اس کا جواب دے رہے ہیں؟ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر آپ ان کے بہاف پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ تو یہ ٹویٹ پہ کہہ رہے ہیں, جبکہ کچھ دن پہلے آپ نے جو ایک پریس کانفرنس میں آپ نے بیان دیا تھا کہ جناب ٹویٹر اس لیے بند کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو آج جب آپ کی اہلیہ کے متعلق یہ آیا تو آپ نے ٹویٹر کھول دیا اتنی دیر کے لیے اور اپنی ٹویٹ کی, اور اس کے بعد دوبارہ سے بند ہو گیا. تو یہ کس قسم کا کام ہو رہا ہے؟ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ذوالفقار علی بدر کا رد عمل جو ہے وہ سمپل ہے. وہ کہتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف بھٹو زرداری کی ملکی اور غیر ملکی تمام اثاثہ جات الیکشن کمیشن FPR میں ڈکلیئرڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا واقف ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصف بھٹو زرداری نے جلا وطنی میں پرورش پائی ہے. تو دبئی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہمراہ جلا وطنی کے دوران چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصف بھٹو زرداری مذکورہ املاک میں رہائش پذیر تھے. یہ بھی بدر صاحب نے کہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبئی کی املاک ان کی اولاد کو وراثت میں ملی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصف بھٹو زرداری کے تمام اثاثہ جات کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ شائع کی جاتی ہیں. یہ بھی بدر صاحب نے کہا. پھر وہ کہتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف بھٹو زرداری کی دبئی میں املاک کی تفصیلات پہلے سے ہی پبلک نالج ہے, پبلک انفارمیشن ہے. موجودہ خبر میں کچھ نیا نہیں ہے, نہ غیر قانونی ہے, بظاہر یہ خبر ہے, نہ کوئی اسکینڈل ہے. بددیانتی پہ مبنی کسی بھی کارروائی کو متعلقہ فورمز پہ چیلنج کیا جائے گا. سب کچھ انٹرسٹنگ ہے. لیکن آج صبح کو میں نے عمر چیمہ کا ایک بیان سنا, مجھے کسی نے بتایا, میں نے دیکھا نہیں. عمر چیمہ جیو پہ ان کو کسی شو میں لیا ہوگا اور وہ اس کے متعلق ڈیٹیلز بتا رہے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ جناب یہ تو لوگوں کی ڈکلیئرڈ جائیدادیں ہیں, تو آپ اس کے متعلق اسکینڈل کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر آپ ایسا کریں کہ 17,000 پراپرٹیز کا حساب نہ کریں, یہ تو بعد میں ہو جائے گا. جو افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پراپرٹی تو ڈکلیئرڈ ہے, پہلے اس کا احتساب کر لیں کہ اس نے کہاں ڈکلیئر کی اور وہ پیسے کیسے باہر لے کے گیا. آپ کو کٹھا چٹا کھل جائے گا. لیکن آئے گا یہ اسکینڈل. اس کی ٹائمنگ پہ مجھے بھی اعتراض ہے
اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو ہفتے کے دن بتایا تھا کہ یہ آپریشن گولڈ سمتھ جو ہے یہ فل ایکشن میں، اور اس وقت یہ جان کے ایسی چیزیں کر رہے ہیں، اس لیے اس میں ان کے پسندیدہ لوگوں کے نام نکلے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے۔ وہ کون کون لوگ ہیں ان کی بھی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، پر وہ کسی اور موقع پہ آپ کو میں دوں گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔